بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں مفاہمت کے لیے دوبارہ کوششیں شروع۔ روسی حکام اس نظام کے بارے میں زبان چلائیں جو مکمل جھوٹ ہے۔ CAE۔ حیرت ہے کہ مودی کو ہندوستان کے نام سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ سنجے راوت۔ مراکش زلزلے میں اموات 2000 سے تجاوز، 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ G20 اجلاس میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ کا نشانہ مکمل طور پر عمران خان ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی معیشت کے معاملات میں دخل اندازی بڑھ رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں لندن میں بیٹھے نواز شریف بھی خوش نہیں ہیں۔ اس پوائنٹ پر شاید نواز شریف بھی عمران خان سے اتفاق کرتے ہوں گے۔ مستقبل قریب میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں مفاہمت ممکن نہیں۔ اس کا ایک مقصد عمران خان کو انتخابات میں حصہ نہ دینا، ان کو نااہل رکھنا اور ان کو دوبارہ وزیر اعظم نہ بننے دینا ہے۔ 9 مئی کو ہونے والے جلاؤ گھیراؤ جناح ہاؤس پر حملے کی JIT کی جانب سے مبینہ رپورٹ میں عمران خان کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے اور ان پر ایک نیا مقدمہ بننے کا امکان ہے۔ توشہ خانہ کی سزا معطل ہونے کے بعد انہیں سائفر کیس میں 13 ستمبر تک جوڈیشل ریمانڈ پر اٹک جیل میں ہی رکھا گیا۔ اب اگر ان کی سائفر کیس میں ضمانت ہو بھی گئی تو ان کی 9 مئی واقعات کے مقدمے میں گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ ملکی معیشت اس نہج پر ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، الیکشن کروائے جائیں اور 5 سالہ مینڈیٹ کے ساتھ منتخب حکومت آئے۔ اس کے بعد ہے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا، حالات ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ ایسے میں سینیٹر محمد علی درانی متحرک ہو چکے ہیں۔ یہ کاف لیگ میں بھی رہ چکے ہیں اور مشرف دور میں بھی سینیٹر بھی رہے اور ملٹری حکومت کے حق میں تھے۔ جب شہباز شریف جیل میں تھے اور نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین تعلقات بہت خراب تھے، تب محمد علی درانی نے شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کی تھی اور اس کے بعد ملک کی قیادت سے ملاقات کی تھی۔ انہی ملاقاتوں کے نتیجے میں نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیچ اپ ہوا تھا۔ درانی صاحب کی اب یہ کوشش ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو جائیں۔ درانی صاحب اس ہفتے صدر عارف علوی سے بھی ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات پچھلے ہفتے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور DGISI ندیم احمد انجم کی صدر عارف علوی سے ملاقات کی ہی ایک کڑی تھی۔ عمران خان کی جانب سے صدر عارف علوی پر کافی دباؤ ڈالا گیا کہ وہ آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں، لیکن تاحال ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ نئی کوشش اس لیے شروع کی گئی کہ ملک کے سیاسی درجہ حرارت کو نارمل کیا جا سکے۔ ممکن ہے کہ اس سلسلے میں ونڈو آف اپرچونٹی یعنی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین مذاکرات کی کوئی صورت نکل آئے۔ حالانکہ ابھی صورتحال بالکل بھی ایسی نظر نہیں آ رہی، لیکن پاکستان کی سیاست میں دوستو ایسا ہے کہ جس میں حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود جو گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ عمران خان کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کور کمانڈر میٹنگ میں بھی کہا گیا کہ جو عناصر فوج اور عوام کے بیچ میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو آہنی ہاتھوں سے لیا جائے گا۔ خاص طور پر بیرون ملک مقیم PTI اور عمران خان کے بیانی کے حمایتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ دو بڑوں کے بیچ لڑائی اس سٹیج پر پہنچتی جا رہی ہے کہ جہاں سے واپسی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا اور محمد علی درانی جیسے لوگوں کو بیچ میں شامل کیا جا رہا ہے تاکہ اگر ایک آپشن کامیاب نہ ہو تو دوسرے پر عمل کرتے ہوئے مفاہمت کی طرف بڑھا جا سکے، کیونکہ ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے اس کے حل کے لیے تمام فریقین کو سٹیپ بیک کرنا ہوگا۔
امریکہ کے ادارے CIA نے ایک ویڈیو جاری کر کے روسی حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ملک کے خلاف جاسوسی کریں۔ روسی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس نظام کے بارے میں حقائق زبان پر لائیں کہ جو CIA کے دعوے کے مطابق مکمل جھوٹ ہے۔ یہ ویڈیو روسی زبان میں ہے اور اس کا عنوان ہے کہ میں نے CIA سے رابطہ اس لیے کیا۔ اس ویڈیو میں ایک شخص روس کے ایک شہر میں برف پر چل رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے سب سے اصرار کر کے کہا کہ رپورٹوں میں حقائق کو غلط طریقے سے پیش کرنا غیر معقول ہے، لیکن اعلیٰ حکام ایسا کر رہے تھے۔ اس دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ ایسے حالات میں جب روس اور یوکرین طاقت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، مستقبل قریب میں یوکرین میں جھڑپوں کو ختم کرنے کے لیے کسی پرامن راہ حل کے پہنچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ انہوں نے نئی دہلی میں G20 اجلاس شروع ہونے سے پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ دونوں فریق یعنی روس اور یوکرین ابھی تک جنگ کو جاری رکھنے پر اصرار کر رہے ہیں اور مستقبل قریب میں جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی پرامن راہ حل نظر نہیں آ رہا۔ اقوام متحدہ کا دوستو، یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب روس کے میڈیا نے لکھا ہے کہ یوکرین نے گزشتہ مہینوں کے دوران روس کی دفاعی لائنوں کو توڑنے کی کوشش کرنے کے لیے 66,000 فوجی اور 7,600 بھاری ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ شیو سینا کے لیڈر نے کہا ہے کہ 2024 کے بعد مدر آف ڈیموکریسی میں تبدیلی آئے گی اور بھارت کو نیا وزیر اعظم ملے گا جس کی جمہوریت سے محبت دکھاوے اور اقتدار کا مطلب کاروبار نہیں ہوگا۔ شیو سینا کے لیڈر سنجے راوت نے G20 کانفرنس کو لے کر BJP کی مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ سنجے راوت نے دہلی میں جاری G20 سربراہی اجلاس کو حکومت کے زیر اہتمام تفریحی پروگرام قرار دیا ہے۔ دہلی کی 4 دن کی بندش کو ناکہ بندی قرار دیتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ حکومت کو کس بات کا ڈر ہے۔ سنجے راوت نے دعویٰ کیا کہ مودی لوگوں کو خوب محظوظ کر رہے ہیں۔ دہلی بند ہونے پر سنجے راوت نے لکھا کہ میں دوسرے ممالک میں اس طرح کی کانفرنسوں میں گیا ہوں، وہاں تقریب اس طرح منائی جاتی ہے کہ لوگوں کو کم سے کم پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ G20 کانفرنس میں روس اور چائنا کے صدور کی عدم موجودگی پر سنجے راوت نے طنزیہ انداز میں لکھا کہ G20 کے لیے 20 ممالک کے سربراہان دہلی آ رہے ہیں، چائنا اور روس کے سربراہان ان میں شامل نہیں ہے، اس لیے تقریب کچھ دھیمی ہو گئی ہے۔ راوت نے لکھا کہ دہلی کی غربت، بد انتظامی اور کچی بستیاں نظر نہ آئیں، ایسے کئی حصوں کو رنگ برنگے پردوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ حکومت گزشتہ 8-9 سالوں میں اس غربت کو ختم کرنے میں ناکام رہی ہے، اس لیے اسے ڈھانپنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ G20 نامی ایک تفریحی پروگرام کے لیے صدر جمہوریہ آف بھارت کے نام سے دعوتی کارڈ چھاپے گئے۔ حیرت ہے کہ مودی سرکار کو ہندوستان کے نام سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ مراکش میں خوفناک زلزلے کے بعد قیامت صغریٰ کے مناظر ہیں اور ہر طرف ملبے کے ڈھیر تباہی کی داستانیں سنا رہے ہیں، جبکہ ریسکیو آپریشن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ قدرتی آفت میں اب تک 2,000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ علاقے کی تاریخی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 2,000 سے زائد، جبکہ اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مواصلاتی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ بجلی بند ہونے کی وجہ سے علاقے تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس کے باعث خوفزدہ شہریوں نے رات کھلے مقامات اور سڑکوں پر گزاری۔ سعودی عرب اور امریکی حکومت کے درمیان طے ہونے والا 2 طرفہ MOU براعظم ایشیا کو سعودی عرب کے ذریعے براعظم یورپ سے جوڑے گا، جو کہ بین البراعظمی گرین ٹرانزٹ کوریڈور کا قیام ہے، جس کا مقصد قابل تجدید بجلی اور صاف ہائیڈروجن کو ٹرانسمیشن کیبلز اور پائپ لائنوں کے ذریعے منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ ریل رابطوں کی تعمیر میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد توانائی کی حفاظت کو بڑھانا، صاف توانائی کی ترقی کے لیے کوششوں کی حمایت کرنا، ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینا اور فائبر کیبلز کے ذریعے ڈیٹا کی ترسیل
اور ریل اور بندرگاہوں کے ذریعے سامان کی تجارت اور نقل و حمل کو فروغ دینا ہے۔ مائیکروسافٹ نے لوگوں کے ذہن اور رویے پڑھنے والا ایسا کمپیوٹر سسٹم تیار کر لیا ہے جس کے متعارف ہوتے ہی کمپنیوں کے ملازمین کی شامت آ جائے گی۔ مائیکروسافٹ کی طرف سے اس حیران کن سسٹم کا نام ان سائٹ کمپیوٹنگ سسٹم رکھا گیا ہے، جو کیمروں کے ذریعے لوگوں کی باڈی لینگویج کو پڑھے گا، ان کی گفتگو کو سن کر اور چہرے کے تاثرات کو پرکھ کر بتائے گا کہ آدمی کی توجہ کام پر ہے یا نہیں اور وہ بوریت کا شکار ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس سسٹم میں کیمرے، سینسرز اور سافٹ ویئر کا امتزاج بروئے کار آئے گا اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے آدمی کی ذہنی کیفیت اور کام پر توجہ کے ارتکاز کے متعلق بتائے گا۔ سسٹم سے ملازمین کے متعلق یہ معلومات کمپنی کے مالک یا اعلیٰ افسران تک پہنچے گی۔ مائیکروسافٹ کا کہنا ہے کہ اس نے یہ سافٹ ویئر ملازمین کی کام کی صلاحیت میں اضافے کے لیے تیار کیا ہے، لیکن ناقدین اس سسٹم کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم دفاتر میں ملازمین کی نگرانی کو خوفناک حد تک بڑھا دے گا اور اس سے ملازمین کا جینا دو بر ہو جائے گا۔ دوستو، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کم معاوضہ خون کو کس طرح کھلا دیتا ہے، مگر اب ماہرین طب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ کم تنخواہیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بن جاتی ہیں۔ یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی تحقیق میں پہلی بار تنخواہوں اور بلڈ پریشر کے درمیان تعلق کا جائزہ لیا گیا۔ تحقیق کے دوران طبی ٹیم نے 5,500 سے زائد گھرانوں کا 3 سال کے دوران 3 بار جائزہ لیا۔ تحقیق کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ تنخواہوں کے معاملے پر بلڈ پریشر میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ اچھا معاوضہ ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ 16% تک کم کر دیتا ہے۔ طبی ٹیم کے قائد پروفیسر جے پال لیک کا کہنا ہے کہ منصوبہ ساز کم از کم تنخواہوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، جس سے عوامی صحت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تحقیق کے نتائج ہمارے لیے حیرت انگیز ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کو عام طور پر بڑھاپے یا مردوں سے منسلک کیا جاتا ہے۔ پروفیسر جے پال کا کہنا تھا کہ کم تنخواہیں لینے والے افراد کو اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اس نقصانات سے محفوظ رہ سکیں۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔